السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کل ہر طرف سے لانگ مارچ، جلسے جلوس، یہ سیزن ہوتا ہے اسلام آباد کا بھی اور پورے پاکستان کا بھی، کہ اس موسم میں لانگ مارچیں بھی ہوتی ہیں، اس موسم میں دھرنیاں بھی ہوتی ہیں، اس موسم میں جلوس بھی ہوتے ہیں۔ لیکن اب اس سے فائدہ ملک و قوم کا کیا ہوتا ہے اور اس سے نقصان ملک و قوم کا کیا ہوتا ہے، آج ہم اس کے اوپر ویسے گپ شپ کریں گے۔ تو ظاہر ہے کہ آپ لوگ بھی مجھے تجویز دیجیے گا، کہیں پر میں غلط ہوں تو میں ان بندوں میں سے نہیں ہوں کہ اپنی غلطی نہ مانوں، اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرے جو ویورز ہیں یا جو میرے بھائی ہیں، میرے دوست میرے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، وہ اس میں میری رہنمائی کریں۔ میرے عزیز دوستو، جلسے کرنا، جلوس کرنا اگر محض ملک و قوم کی بہتری کے لیے ہے تو اگر اس کا نقصان ہی کیوں نہ ہو رہا ہو تو الٹیمیٹ وہ فائدے کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اگر اس جلسے کا، اس لانگ مارچ کا جو سراسر مقصد ہے، وہ مقصد صرف اپنی انا کی تسکین ہے، وہ مقصد صرف خود کو کی ترقی ہے، خود کا فائدہ ہے، تو وہ بے مقصد ہے اور اس پہ ملک اور قوم کا ہمیشہ نقصان ہوا ہے۔ میرے عزیز دوستو، ہم اس کو دیکھیں، اس تناظر میں دیکھیں کہ ایک وقت تھا، دو پارٹیاں تھیں، دو گروہ تھے۔ ایک گروہ ایوبی گروہ تھا، دوسرا گروہ فاطمی گروہ تھا، جس نے مادر ملت بی بی فاطمہ کا، فاطمہ جناح کا جنہوں نے ساتھ دیا تھا۔ اب اس گروہ میں ملک و قوم کا نقصان کس گروہ نے کیا؟ وہ ایوبی گروہ نے نقصان کیا تھا، جبکہ جو فاطمی گروہ تھا وہ ملک و قوم کی خاطر ڈٹا رہا تھا اور ملک و قوم کی آزادی کے لیے ڈٹا رہا تھا، جو کہ ادھوری آزادی ہم نے لی تھی۔ اسی طریقے سے آج بھی دیکھیں، پاکستان کے اندر اس وقت دو گروہ ہیں جو کوشش میں لگے ہوئے ہیں، جس کے جلسے بھی ہوتے ہیں، احتجاج بھی ہوتے ہیں، ساری کی ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن ایک گروہ ایسا ہے، لانگ مارچ کی طرف بھی آ رہا ہے اور ساتھ ساتھ بیک ڈور برابطے میں بھی ہے۔ اگر آپ نے لانگ مارچ کرنی ہے اور بیک ڈور رابطے میں ہے، نہیں، پبلک کے سامنے سارے کے سارے مذاکرات ہوں، پبلک کے سامنے ساری کی ساری چیزیں ہوں، تاکہ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے۔ اور دوسرا گروہ، آج بلوچستان کے اندر تیسرا دن ہے، دھرنا جاری ہے، اور وہاں پر کوئی بھی گورنمنٹ کا نمائندہ جاتا ہے، وہاں پر کوئی بھی فوجی نمائندہ جاتا ہے تو ان کے جو مذاکرات ہیں وہ پبلک کے سامنے ہی ہوتے ہیں، جو ایگریمنٹ لکھے جاتے ہیں وہ پبلک کے سامنے ہی لکھے جاتے ہیں، وہ ہے ملک اور قوم کے فائدے میں۔ اسی لیے جماعت اسلامی پاکستان نے، سراج الحق امیر جماعت اسلامی پاکستان نے کل بروز اتوار 23 اکتوبر کو پاکستان کی یوتھ کو مینار پاکستان کے سائے تلے جمع کیا ہے، اور وہاں پر یوتھ نے وہاں پر آنا ہے، بھرپور شرکت کرنی ہے۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا صرف اور صرف مقصد ہے، جاگے گا جوان تو بدلے گا پاکستان، خود بن کر حکمران، سنوارو پاکستان۔ میرے عزیز دوستو، یہ ہے وہ نعرہ جو کہ حقیقی آزادی کی طرف لے کے جاتا ہے، یہ ہے وہ نعرہ جو کہ اپنے اجداد کی روایات کی طرف لے کے جاتا ہے، یہ ہے وہ نعرہ جو کہ ملک کے پاکستان کو، وطن عزیز کو محفوظ ہاتھوں میں لے کے جاتا ہے۔ ایسے ہاتھوں میں نہیں لے کے جاتا کہ جس کی وجہ سے نقصان ہو، ایسے ہاتھوں میں نہیں لے کے جاتا کہ جس کی وجہ سے ہماری پاک فوج کی بدنامی ہو۔ ہمیشہ ہم نے ٹرانسپیرنسی کا کہا ہے اور ہم ٹرانسپیرنسی کے قائل ہیں، ہم ایک غریب آدمی کی خوشحالی کے قائل ہیں،
ایک غریب آدمی کی ترقی کے قائل ہیں، نہ کہ ہم اس خنزیری اشرافیہ کا حصہ ہوتے ہیں، اور نہ ہی ہم اس کا کسی اپنے بھائی کو حصہ بننے دیتے ہیں کہ جو رات کی تاریکیوں میں ڈیٹے ماریں، رات کی تاریکیوں میں عشق مشوقیوں کی طرح ان کی ملاقاتیں ہوں، لیکن جب بریک اپ ہو تو پھر جناب دونوں طرف سے پریس کانفرنسز ہو رہی ہوں، دونوں طرف سے رونا رویا جا رہا ہو، دونوں طرف سے الزام تراشیاں ہوں۔ اور میر تک امیر نے کہا تھا اب لے کسی ٹھیس لگی پھوٹ بہے۔ جناب جب بریک اپ ہوتا ہے نا تو پھر جیسے ایک آبلا سا ہوتا ہے، چھالا سا ہوتا ہے، اس کو تھوڑی سی بھی ٹھیس لگتی ہے تو اس سے پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو دونوں طرف سے نیر ہیں، ادھر سے کہ جن کے ساتھ راتوں کو ملاقاتیں کی گئی ہیں، ڈیٹے ماری گئی ہیں، اپنے غم بانٹے گئے ہیں، غیر آئینی کام کیے گئے اور کرائے گئے ہیں، اور اب کہتے ہیں جناب اس کی غلطی ہے۔ عاشق کہتا ہے اس کی غلطی ہے، معشوق کہتا ہے نہیں اس کی غلطی ہے۔ بے وفائی دونوں طرف سے ہوئی ہے، پاکستان کا نقصان دونوں نے کیا ہے، وطن عزیز کو رسوا دونوں نے کیا ہے، پاکستان کی جگ ہسائی پوری عالمی دنیا میں دونوں کی طرف سے ہوئی ہے۔ میرے عزیز دوستو، ایسے گندے گروہوں سے بچیے، اپنے وطن عزیز کی خاطر ٹرانسپیرنسی کو اپنائیے، ہر غیر آئینی طریقے کو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھیے تاکہ سامنے والا جتنا ہی خود کو پاکستان کا محب وطن کیوں نہ ثابت کرے، نہیں کبھی بھی نہیں۔ پاکستان کا آئین ہمارے سامنے ہے، ہم نے وطن عزیز کے کانسٹیٹیوشن کو دیکھتے ہوئے آئینی اقدام اٹھانا ہے، نہ کہ رات کی تاریکی کے اندر کسی کو اس چیز کی جرت نہیں ہے، اور نہ ہی آئین نے اس چیز کی اجازت دی ہے کہ آپ ڈیٹے ماریں۔ اور اس کے بعد جب آپ کا بریک اپ ہو جائے تو پھر جناب آپ عوام کو آگے بتائیں، ڈھنڈورے پیٹیں، اپنے کپڑے پھاڑیں، کپڑے پھاڑ کے ہم دوسروں کو پر الزام لگائیں، یہ سراسر زیادتی ہے، عوام کے ساتھ دھوکہ ہے۔ کام کرنا ہے، آئینی کام کرنا ہے، کام کرنا ہے، وطن عزیز کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے تو عوامی فلاح کے لیے کام کرنا ہے تو اسلامی پاکستان اور خوشحال پاکستان کے لیے کام کرنا ہے۔ اسی میں سب کی سرخروئی ہے اور اسی میں ہی سویلین بالادستی ہے۔ یہ جو سویلین معشوق ہے نا، یہ بڑی روتی ہے پھر جب یہ بریک اپ ہوتا ہے تو بڑے نیر، آنسو، گلے اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور تو ان کی نوبت ہی نہ آئے اگر ہم آئینی طور کے اوپر اٹھیں گے۔ انشاءاللہ جماعت اسلامی پاکستان کے امیر محترم سراج الحق صاحب، جماعت اسلامی یوتھ کے پریزیڈنٹ زبیر گونل صاحب آپ کا استقبال کریں گے اور آپ کا انتظار کریں گے۔ تو میں جماعت اسلامی یوتھ لتھرال روڈ کی طرف سے اور اسلام آباد کی طرف سے تمام بھائیوں کو کل کے یوتھ لیڈرشپ کنونشن میں آنے کی دعوت دیتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔